بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ آپ کو کون کون سے ناولس سننے ہیں یا پڑھنے ہیں، مجھے بتائیں، میں آپ کے لیے پڑھوں گی۔ کمنٹ سیکشن میں لازمی اپنے ریویوز بھی شیئر کیا کیجیے۔ آج ہم جو ناول پڑھیں گے وہ نبیلہ عزیز کا ناول ہے پناہ۔ بہت پیارا ناول ہے، بہت ہی پیارا۔ ایک بگڑے ہوئے امیر رئیس زادے کی یہ سٹوری ہے اور ایک ایسی لڑکی جو کہ مجبوری کے تحت ان کے پاس آ کر پناہ لیتی ہے۔ بہت ہی پیارا رومانٹک ناول لکھا ہوا ہے یہ۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، اور سٹارٹ کرنے سے پہلے ایز یوزول میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا۔ سٹارٹ کرتے ہیں جی ناول پناہ نبیلہ عزیز کا۔ ایک ناگوار سی بو بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، اور اس کے قدم وہی دہلیز پر ٹھٹک کر رک گئے تھے۔ اسے یوں لگا تھا جیسے اس کا دم گھٹ رہا ہو۔ اگر وہ 5 منٹ اور وہیں کھڑی رہتی تو یقیناً چکرا کر گر جاتی۔ اس سے وہ ایک دم پلٹے دروازہ کھول کر باہر جانے کو لپکی۔ رکو! افغان افروز کی بھاری گمبھیر اور بوجھل آواز اس کے قدموں کی زنجیر بن گئی تھی۔ وہ اس کی آواز پہ دروازے میں کسی بت کی مانند کھڑی رہ گئی۔ اس کا دایاں ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر مضبوطی سے جما ہوا تھا، جیسے اسے چھوڑ کر واپس پلٹنے کا کوئی ارادہ نہ ہو۔ ادھر آؤ! اسے سر کے اشارے سے اسے قریب آنے کو کہا تھا، مگر وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی آگے یا پیچھے نہیں ہلی۔ میں کہہ رہا ہوں ادھر آؤ میرے پاس، وہ غصے سے دانت پیس کر بولا تھا، لیکن وہ پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں کیا بکواس کر رہا ہوں، تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ اس نے یکدم شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا شیشے کا گلاس زور سے دروازے کی سمت دے مارا تھا۔ وہ یکدم ایک سائڈ پہ ہوئی تھی اور گلاس دروازے سے ٹکرا کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ گلاس میں موجود مشروب کے چھینٹے اس کے پیروں پہ اور کپڑوں پہ گرے تھے۔ وہ بدک کر دور ہٹ گئی۔ دروازہ بند کر کے ادھر آؤ میرے سامنے، اس نے پھر سے آرڈر دیا۔ اب کی بار وہ اس کے خطرناک تیور سے کافی اچھی طرح باخبر ہو چکی تھی۔ جب بھی دروازہ لاک کر کے اپنی سادہ اور نفیس سی چپل کے نیچے چھوٹے چھوٹے کانچ خزاں رسیدہ پتوں کی طرح رونتی ہوئی اس کے سامنے دفعہ 302 کے مجرم کی طرح آن کھڑی ہوئی، اسے پتا تھا کہ اب اس کی رہائی ناممکن ہو چکی ہے۔ واپس کیوں بھاگ رہی تھی؟ اس نے سرتاپسد نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن جواب ندارد۔ گونگی اور بہری کیوں ہو گئی ہو؟ اسے ایک بار پھر تاؤ آیا تو زور سے اس کی کلائی پکڑ کر جھٹکے سے کھینچی، اور وہ سلونے پتھر کی مورتی اس کے اوپر ہی آن گری۔ گرتے ہی اس کی حس و حرکت بیدار ہو گئی۔ اسے بھوکلا کر پیچھے ہٹنا چاہا تھا، لیکن اس کی کمر جکڑی جا چکی تھی۔ اس سے اس کا حصار توڑ کر نکلنا چاہا تھا، لیکن یہ بھول گئی کہ گرفت افغان افروز جیسے طاقتور مرد کی ہے۔ میں نے تم سے کہا تھا ہر روز تاوان بھرو گی تم، اور ابھی دن ہی کتنے ہوئے ہیں، تم ابھی سے بھاگنے لگی ہو؟ ابھی تو پوری زندگی پڑی ہے، کیسے گزرے گی یہ زندگی؟ وہ اس کا دوپٹہ اس کے گلے سے نکال کر دور پھینک چکا تھا، اور وہ اس کی بات اور اس کے انداز پر بفر گئی تھی۔ میں ہر تاوان بھرنے کے لیے تیار ہوں، بشرط یہ کہ آپ ہوش و حواس میں ہوں۔ میری کسی ناکردہ گناہ کی سزا دینی ہے تو مجھ سے نظر ملا کر سزا دیں، آنکھوں پہ نشے کی پٹی چڑھا کر نہیں۔ وہ بھی جواباً اسی کے لب و لہجے میں بولی تھی، جس پہ افغان افروز کا ہاتھ اٹھا تھا اور 5 انگلیاں اس کے رخسار پر ثبت ہو گئیں۔ اور میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ کبھی بیویوں والے زوم میں آ کر مجھ سے بات مت کرنا۔ بات کرنی ہے تو اپنی اوقات میں رہ کر بات کرنا، ورنہ سارے زوم توڑ کر رکھ دوں گا۔ اسے غرا کر اسے یاد دلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ رونا مت، نفرت ہے مجھے آنسوؤں سے، ہر بات پہ پابندی تھی۔ وہ گھٹ گھٹ کے رونا چاہتی، پھر بھی رو نہیں سکتی تھی۔ جاؤ اپنا حلیہ درست کر کے آؤ۔ اسے سختی سے کہتے ہوئے یکدم اسے بازوں کے تنگ گھیرے سے آزاد کر دیا، اور وہ تیزی سے اس کے سینے سے الگ ہوئی تھی، یوں جیسے کسی اذیت ناک اور ناقابل برداشت اسیری سے رہائی ملی ہو۔ میں انتظار کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ جانے سے پہلے جلدی آنے کی تاکید کی جا رہی تھی۔ وہ دوپٹہ اٹھا کر تیزی سے باتھ روم میں گھس گئی۔ باتھ روم میں گھستے ہی اس کے سینے میں دبی دبی سسکی اور آنکھ کے کناروں پر ٹھہرے اشکوں کو راستہ مل گیا، اور وہ دیوار گیر آئینے کے سامنے کھڑی واش بیسن پہ دونوں ہاتھ جما کر جھکی ہوئی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ افغان افروز نہ جانے کس جرم کا بدلہ لے رہا تھا اس سے۔ وہ بے بسی سے سوچتی، اتنا ہی رونا آتا۔ آخر وہ جاتی تو کہاں جاتی، کرتی تو کیا کرتی؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کو جو سمجھا تھا وہ غلط تھا۔ فجر کی پہلی ہی اذان پہ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ اس نے ذرا سی کروٹ بدل کر گردن موڑ کر بیڈ کی بائیں طرف دیکھا۔ وہ تکیے پہ سر رکھے اوندا لیٹا بے حد گہری اور بے سود سو رہا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ایک بے خبری اور اطمینان کا عالم تھا۔ جس روز اسے چوٹ لگتی تھی اس روز وہ پہرو تڑپتا تھا اور پہرو سلگتا تھا۔ رات آنکھوں میں کٹتی تھی اور آنکھیں عذاب میں کٹتی تھی، اور یہی عذاب معدہ کو اپنی ذات پہ جھیلنا پڑتا تھا، اپنی روح کچلنا پڑتی تھی۔
اپنی نسوانی انا کو مجروح کرنا پڑتا تھا، تب جا کے وہ پرسکون ہو کر سکون کی نیند سوتا تھا۔ کل رات بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ اسے اپنی وحشت کا نشانہ بنا کے سکون سے سو رہا تھا، اور وہ پھر بھی صبر کی اپنی قسمت پر شاکر تھی۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے بال سمیٹتی ہوئی اٹھی تو نہ جانے کیوں اپنے اوپر سے کمبل ہٹاتے ہوئے اس کی نظر افغان افروز پر ٹھہر سی گئی تھی۔ کتنا خوبصورت تھا وہ، مردانہ وجاہتوں سے مالا مال، شاندار شخصیت کا مالک، ایک مکمل مرد، لیکن اس مکمل مرد کی ذات ادھوری تھی، ہر بات ادھوری تھی، اس کی ہر رات ادھوری تھی، اور یہی ادھورا پن اس کا ایک زخم، ایک ناسور بن گیا تھا، جس کی تکلیف افغان افروز کو کم اور مائدہ کو زیادہ ہوتی تھی، بالکل ایسے جیسے اس وقت ہو رہی تھی، اور اسی تکلیف کے احساس تلے وہ اسے دیکھے ہی جا رہی تھی۔ جب افغان افروز نے کروٹ بدلی اور اس کا ہاتھ مائدہ کی گود میں آن پڑا تھا، وہ یکدم گھبرا گئی تھی، کیونکہ افغان افروز کا اس وقت نیند سے بیدار ہونا بھی عذاب سے کم نہیں تھا۔ اس کے بیدار ہونے سے یقیناً مائدہ کی نماز قضا ہو جاتی، جو اسے کسی طور پر منظور نہیں تھی، اس لیے وہ اس کے کروٹ بدلنے پر دم سادگی، پھر اس کی گہری نیند کا اطمینان کر لینے کے بعد احتیاط سے اس کا ہاتھ اپنی گود سے ہٹایا اور خود آہستگی سے بیڈ سے اتر گئی۔ دوبارہ اس پہ کمبل لا کے خود باتھ روم میں چلی گئی، 15 منٹ بعد نکلی اور نماز پڑھنے کے لیے باہر چلی گئی۔ بیڈ روم میں پھیلی ناگوار بو اور لوازمات کی وجہ سے اس کا بیڈ روم میں نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہا تھا، اس لیے جائے نماز اٹھا کر نیچے آ گئی۔ ڈرائنگ روم میں جائے نماز بچھا کر نماز ادا کی، تسبیح پڑھی اور دعا مانگنے کے بعد دادی بی کے کمرے کا رخ کیا۔ السلام علیکم دادی بی، صبح بخیر۔ اس نے اندر آتے ہی انہیں سلام کیا۔ وہ بھی جاگ رہی تھی اور اسی کے انتظار میں تھی کب وہ آئے اور انہیں وضو کروائے، کیونکہ وہ خود سے تو نہ اٹھ سکتی تھی اور نہ ہی چل پھر سکتی تھی۔ وعلیکم السلام بیٹا، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو۔ انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے دعا دی، آمین۔ وہ ان کی دعا سمیٹتی جھکی اور انہیں سہارا دے کر ویل چیئر پر بٹھانے لگی۔ جب سے تم اس گھر میں آئی ہو میری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوئی، ورنہ تمہارے آنے سے پہلے اکثر فجر کی نماز قضا ہو جاتی تھی۔ ان کی ویل چیئر دھکیلتے باتھ روم کی سمت لے جا رہی تھی جب دادی بی نے اس کی خدمت گزاری پہ تعریف کی تھی، بلکہ احسان مانا تھا اس کا۔ چلے شکر ہے میرے آنے کا کوئی تو فائدہ ہوا، میرے آنے سے یہ نیک کام ہوا تو مجھے اور کیا چاہیے بھلا۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ انشاءاللہ اللہ تمہیں اجر دے گا۔ دادی بھی ہر وقت اسے دعائیں دیتی رہتی تھی، اور وہ ان کی اتنی محبت اپنائی تو اتنے خلوص پہ ہمیشہ چپ ہو کے رہ جاتی تھی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی، لیکن پھر بھی اس قابل بنا دی گئی تھی۔ افغان رات کو کب آیا تھا؟ دادی بی نے پوچھا۔ جلدی آ گئے تھے، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ تو پھر مجھ سے ملنے کیوں نہیں آیا؟ انہیں اچنبھا ہوا، حواسوں میں نہیں تھے۔ وہ مختصر سا کہہ کر رخ موڑ گئی تھی اور دادی بی کے اس کے جواب کا مفہوم جان گئی۔ پھر جب تک انہوں نے نماز اور مائدہ نے سپارہ پڑھا تھا ان کے درمیان خاموشی ہی چھائی رہی، لیکن جیسے ہی وہ ان کی ویل چیئر دھکیلتی ہوئی باہر لان میں لے کر آئی، ان کی زبان پہ رکے الفاظ بھی باہر نکلنے لگے تھے۔ اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ پہلا تشویش بھرا سوال آیا تھا۔ کہہ بھی لے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے سر جھٹکا۔ فرق پڑتا ہے بیٹا، تم اس کی بیوی ہو، اسے تمہارا خیال کرنا چاہیے۔ دادی کو مائدہ اور افغان افروز کی طرف سے پریشانی ہو رہی تھی۔ خیال تو وہ تب کریں جب وہ ہوش میں ہو، اور جب وہ ہوش میں ہوتے ہیں تب وہ گھر پہ نہیں ہوتے۔ وہ ذرا سی تلخی سے بولی تھی۔ میں نے تو سوچا تھا شادی کے بعد بدل جائے گا، لیکن وہ… دادی بھی اپنی ادھوری بات چھوڑتے ہوئے چپ ہو گئی۔ یہ شادی میری اور آپ کی مرضی سے ہوئی ہے، اگر ان کی مرضی سے ہوتی شاید وہ بدل جاتے۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی دادی، اس لیے دادی جواباً کچھ نہ کہہ سکی۔ تم نے پوچھا نہیں کہ اس نے ڈرنک کیوں کی؟ کافی دیر بعد انہوں نے دوبارہ سوال کیا۔ وجہ معلوم ہو تو پوچھنے کا فائدہ؟ اس نے استہزائی انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن مائدہ، میں تمہیں پہلے بھی سمجھا چکی ہوں کہ اس کو اس کے حال پہ مت چھوڑو، انٹرفیئر کرو اس کی ذات میں، حق جتاؤ، بیویوں والے انداز اپناؤ، اسے بتاؤ کہ تم اس کی ہو اور وہ تمہارا ہے۔ دادی بھی اسے سمجھا رہی تھی۔ میرے بتانے سے میں ان کی اور وہ میرے نہیں ہو جائیں گے؟ حقیقت کیا ہے یہ آپ بھی جانتی ہیں، مائدہ نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے ان کی ڈھلکی ہوئی گم چادر اٹھا کر ان کے گرد پھیلا دی۔ لیکن بیٹا، یہ زندگی ہے جسے یہ گزارنا چاہتا ہے، ویسے زندگی نہیں گزرتی۔ وہ تو پاگل… پلیز دادی بھی، میں آپ کے لیے چائے لے کر آتی ہوں جب تک آپ یہ اخبار پڑھیں۔ مائدہ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے ان کی طرف اخبار بڑھا دیا۔ سورج کی کرنیں سنہرا سنگھار کے دھوپ کے گھنگرو باندھے ہر صحن، ہر آنگن میں دن بھر رقص کرنے کے لیے اتر چکی تھی، اور سرد موسم میں ان کے اس رقص سے جو لوگ مسرور ہو رہے تھے ان میں دادی بھی شامل تھی۔ داخلی دروازے کے سامنے وہ ویل چیئر پر اخبار پڑھ رہی تھی جب مائدہ ان کے لیے چائے بنا کر لائی۔ تھینک یو بیٹا، انہوں نے نرمی سے کہتے ہوئے کپ اس کے ہاتھ سے تھام لیا۔ آپ بھی کمال کرتی ہیں دادی بھی، یہ تو میرا فرض بنتا ہے، اس میں تھینکس کی کیا ضرورت ہے، بلکہ مجھے تو آپ کا کام کر کے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ ایک کرسی کھینچ کر خود بھی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا، آج کل کوئی بھی اپنا فرض اور اپنا حق نہیں مانتا، بڑی جلدی آنکھیں پھیر لیتے ہیں سب۔ ایسے حالات میں اگر کوئی پھر بھی اپنا فرض پورا کرتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ وہ بھی جواباً سنجیدگی سے بولی تھی۔ مائدہ کچن میں آ گئی، اسے افغان کے لیے ناشتہ تیار کرنا تھا۔ دادی بی کے اور افغان افروز کے کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی، عشاء سے دوسرے کام کرواتی تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، وہ ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا، اس لیے مائدہ کو خود ہی اوپر آنا پڑا۔ وہ دروازہ دھکیل کر اندر داخل ہوئی
واش روم سے پانی گرنے کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ شاور لے رہا ہے۔ وہ خاموشی سے آگے بڑھ کر کمبل طے کر کے رکھنے لگی۔ بیڈ پہ وہ جھکی، وہ بیڈ شیٹ کی شکنیں دور کر رہی تھی جب واش روم کا دروازہ کھلا اور وہ تولیے سے بال رگڑتا ہوا باہر آیا۔ گڈ مارننگ۔ وہ مائدہ کی موجودگی سے بے خبر ڈریسنگ سمت بڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز پہ چونک کر پلٹا۔ وہ پیازی رنگ کے جارجٹ کے نفیس سی کڑھائی والے شلوار سوٹ میں ملبوس نکھری ستھری سی کھڑی، ہاتھ میں پکڑا کشن بیڈ پر رکھے 2 تکیوں کے درمیان رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ رات کے قصے کا شائبہ تک نہ تھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر انداز بے نیاز سا لگ رہا تھا۔ افغان افروز کی نظریں اس پہ ٹھہر سی گئیں۔ نم آلود بالوں سے اس کی پوری کمر ڈھکی ہوئی تھی۔ اس کے بال بے حد گھنے اور سیاہ تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ گلاس اور خالی مشروب کی بوتلیں ٹرے میں رکھتے ہوئے بولی تو افغان افروز چونک گیا۔ کیا ہوا ہے میری طبیعت کو؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ بے ساختہ حیرانی سے بولا۔ ابھی ٹھیک ہے نا؟ رات کو ٹھیک نہیں تھے؟ رات کو تو آپ کی طبیعت خاصی خراب تھی۔ رات کو؟ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کے لب بھیج گیا۔ جی رات کی ہی بات کر رہی ہوں، وہ زور دے کے بولی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ جو آپ سمجھ نہیں پا رہے وہ استہزائیہ ہنسی، اور اس ہنسی پہ غصے میں آ کر افغان افروز نے اس کا بازو دبوچ لیا۔ میں کیا سمجھتا ہوں کیا نہیں، تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، سمجھی تم؟ اس نے مائدہ کے بازو کو جھنجھوڑا۔ کیوں مطلب نہیں ہونا چاہیے؟ میں آپ کی بیوی ہوں، ملازمہ نہیں۔ میں بیوی کو ملازمہ سے زیادہ کا درجہ نہیں دیتا، وہ حقارت سے بولا تھا۔ تو پھر شادی کیوں کی تھی؟ مائدہ جانتی بھی تھی پھر بھی سوال کر بیٹھی۔ کیونکہ ایک ملازمہ کی ضرورت تھی مجھے، میرے گھر کو میری دادی بی کو اس لیے ضرورت کے لیے کرنا پڑی۔ لیکن یہ ضرورتیں تو کوئی اور ملازمہ بھی پوری کر سکتی تھی۔ ہاں کر سکتی تھی، لیکن صرف گھر کی ضرورتیں۔ میری ضرورتیں وہی ملازمہ پوری کر سکتی تھی جس کے ساتھ بیوی کا دم چلا ہوتا۔ یہ کام تو عائشہ بھی کر سکتی تھی، اسے بھی آپ بیوی کا دم چھلا پہنا سکتے تھے۔ نہیں، اسے نہیں پہنا سکتا تھا، کیونکہ وہ ایک سادہ سی نیند کی دیوانی اور اپنی ذات میں مست رہنے والی لڑکی ہے۔ تمہاری طرح اس نے کبھی افغان افروز پہ اور اس کی گھر پر بری نظر نہیں ڈالی، کبھی حسرت سے نہیں دیکھا۔ میں کیا ہوں اور کیا نہیں ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنے کام سے کام رکھتی ہے، بدنیتی نہیں دکھاتی۔ افغان افروز نے اس کی ذات کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ مائدہ کے چہرے کی رنگت متغیر ہو گئی۔ اس نے پل بھر میں اس کا سارا زوم، سارا غرور توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ جواباً کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں رہی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں انجان ہوں؟ کیا میں نہیں جانتا کہ تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ اس نے مائدہ کی تحیر سے پھیلی ہوئی آنکھوں میں دھیانکتے ہوئے طنزی انداز میں پوچھا تھا۔ آپ واقعی نہیں جانتے کہ میں نے آپ سے شادی کیوں کی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے دولت کی ہوس تھی اور میں یہ سب آسائشات پانا چاہتی تھی تو یہی صحیح، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے آپ کا نام مل گیا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ مائدہ آہستگی سے کہتی رخ موڑ گئی تھی، مبادا اس کی آنکھوں میں آنسو نہ دیکھ لیں۔ تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تم جو چاہتی تھی وہ مل گیا، وہ کافی ہے، تو پھر خوش رہو۔ میرے معاملات میں انٹرفیئر کیوں کرتی ہو؟ میں نے آپ کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کیا، صرف آپ کی طبیعت پوچھی ہے۔ مائدہ کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ مت پوچھو میری طبیعت، مجھ سے کچھ بھی مت پوچھو، کیونکہ میں بتاؤں گا ہی نہیں، وہ سختی سے کہہ رہا تھا اور مائدہ لب بھینچ کر چپ ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا دروازے پہ دستک ہوئی تھی۔ صاحب جی، بڑی بیگم صاحبہ نیچے بلا رہی ہیں، وہ ناشتے پہ آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ دستک کے بعد عائشہ کی آواز سنائی دی، جسے دادی بی نے پیغام دے کر بھیجا تھا۔ مائدہ آنکھوں کے گوشے ہاتھ کی پشت سے رگڑتی ہوئی باہر نکل گئی تھی اور افغان افروز نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تولیہ نفرت سے بیڈ پہ اچھال دیا تھا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہوں یہ عورتیں؟ وہ صبح 9 بجے آفس آیا تھا اور اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے۔ وہ ابھی تک آفس میں ہی تھا، اسے مسلسل 9 گھنٹے ہو چکے تھے کام کرتے ہوئے۔ لنچ بھی نہیں کیا تھا، صرف چائے اور سگریٹوں پر گزارا ہوتا رہا، اور ابھی بھی نہ جانے وہ کتنا مصروف رہتا کہ اچانک اس کے ایک دوست کا فون آ گیا۔ ہیلو، اس نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے ہوئے فون اٹھایا۔ حسام بات کر رہا ہوں۔ جانتا ہوں، بولو، اس نے لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پہ انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ تم ولیمہ کے فنکشن میں نہیں آ رہے کیا؟ نہیں، اس نے 2 ٹوک لہجے میں انکار کر دیا۔ ہوں، مجھے بھی تم سے یہی امید تھی، بلکہ کئی لوگوں کو تم سے یہی امید تھی۔ حسام نے طنز کیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ افغان افروز کی انگلیاں تھم گئی۔ کل شادی کی فنکشن میں تمہاری حالت بتا رہی تھی کہ تم ولیمہ اٹینڈ نہیں کرو گے، اس لیے کہہ رہا ہوں۔ کیوں، کیا ہوا تھا؟ میری حالت کو ٹھیک ٹھاک ہی تو تھی، وہ انجان بنتے ہوئے بولا۔ تم جتنے ٹھیک ٹھاک ہو یہ پورا شہر جانتا ہے۔ تمہارے چلے جانے کے بعد بھی چہمگوئیاں ہوتی ہیں، لیکن تمہیں خبر بھی ہو تب نہ، تم تو دیوانے ہو گئے اور بس۔ حسام کو کل رات سے غصہ تھا، اس لیے اس کی کلاس لے رہا تھا۔ اسے افغان افروز کا یوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فنکشن سے چلے جانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ میں اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا جہاں وہ بھی موجود ہو۔ مجھ سے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تمہیں اگر میرا اتنا ہی خیال تھا تو تم نے اسے انوائٹ کیوں کیا تھا؟ افغان افروز کو حسام پہ غصہ آیا۔ یار، ہم دونوں تو شروع سے دوست ہیں، لیکن کچھ کاروباری دوست احباب بھی تو ہوتے ہیں نا، انہیں بھی تو انوائٹ کرنا تھا، اور تم جانتے ہو جمال پیرزادہ بھی میرے کاروباری دوست احباب میں شامل ہوتا ہے۔
مجھے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے انویٹیشن کارڈ بھیجنا پڑا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ حسام کہتے کہتے چپ ہو گیا تھا۔ تمہیں پتہ نہیں تھا لیکن اندازہ تو ہونا چاہیے تھا نا۔ افغان افروز بمشکل اپنا غصہ ضبط کر رہا تھا۔ اندازہ تھا، اس لیے تو تمہیں بھابھی کو ساتھ لانے کے لیے کہا تھا۔ حسام بے ساختہ بول گیا اور افغان افروز اس کی بات پہ ٹھٹک گیا تھا۔ اسے کیوں لے کر آتا؟ افغان افروز کا لہجہ اور انداز تیکھا تھا، تاکہ دوسروں کو بھی پتہ چلتا کہ تم شادی کر چکے ہو اور اپنی میرڈ لائف میں بہت خوش ہو۔ تمہارے لیے کسی کا ہونا یا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حسام کی بات پہ وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس نے کتنی گہری اور کتنے کام کی بات کہی تھی جو خود اس کی عقل میں آج تک نہیں آئی تھی۔ دیکھو افغان، صرف جلنا ہی نہ سیکھو، جلانا بھی سیکھو۔ جلنا فن نہیں ہوتا، کسی کو جلانا فن ہوتا ہے، اور تمہیں یہ فن نہیں آتا، کبھی آزما کر دیکھو، بڑا لطف پاؤ گے۔ تمہارے سینے میں جلتی آگ پہ پھوار برسے گی۔ اگر ایسا نہ ہوا تو میرا نام بدل دینا۔ اپنی لائف کو ایسا بناؤ کہ دیکھنے والے رشک کریں اور ہاتھ سے نکلے وقت پہ پچھتائیں۔ پچھتاوا اپنا مقدر بنانے سے بہتر ہے کہ کسی اور کا مقدر بنا دو۔ حسام نے اس کی سوچ کے کئی دروا کر دیے تھے۔ افغان افروز کے دماغ میں چمکا ہوا تھا۔ شام کے سائے ڈھل چکے تھے، پوری کائنات پہ ملک جیسا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ واپس گھر آ رہا تھا، سڑک پر بھاگتی دوڑتی گاڑیوں میں۔ اس کی گاڑی کی سپیڈ سب سے زیادہ تھی کیونکہ وقت کم تھا اور اسے وقت پہ پہنچنا تھا۔ وہ کافی تیز ڈرائیونگ کر رہا تھا، اسی لیے بڑی جلدی گھر پہنچ گیا تھا۔ چوکیدار نے اس کی گاڑی دیکھتے ہی گیٹ کھول دیا تھا۔ اس کی سلور کلر کی پراڈو فراٹے بھرتی ہوئی اندر گیٹ کے سامنے والی روش پہ آ کے رکی۔ گاڑی سے اتر کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر آ گیا۔ السلام علیکم۔ اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھی دادی بی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ دادی بی اس کے سلام سے ہی چونک گئی۔ انہیں اس کا لہجہ بدلا ہوا محسوس ہوا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ چند قدم چلتا ہوا ان کے قریب آ گیا تھا۔ میری طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ دادی بھی اس کے بدلے ہوئے تیور بھانپ چکی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ لڑکی کہاں ہے؟ افغان افروز نے مائدہ کے بارے میں پوچھا، لیکن کترائے ہوئے انداز میں کہا۔ کون لڑکی؟ دادی جان تو چکی تھی، لیکن اس کے منہ سے اگلوانے کے لیے جان بوجھ کر استفسار کیا تھا۔ وہی لڑکی جو یہاں کام کرتی ہے۔ وہ نام لینے سے گریز کر رہا تھا۔ اچھا، عائشہ کی بات کر رہے ہو؟ وہ کچن میں ہے۔ انہوں نے کچن کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں دوسری لڑکی کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری لڑکی کون ہے اس گھر میں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں مائدہ، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ اوہ اچھا، تو یوں کہو نا تم اپنی بیوی کی بات کر رہے ہو۔ وہ بھلا کہاں ہوگی؟ کچن میں کھانا تیار کر رہی ہے۔ دادی بی نے بھی انجان بننے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ مجھے اس سے کام ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کہہ کر ڈرائنگ روم سے نکل آیا۔ اس کا رخ کچن کی طرف تھا۔ بس بھی کرے چھوٹی بیگم صاحبہ، اس ہنڈیا کو اور کتنا بھوننا ہے؟ عائشہ کی آواز کچن سے باہر آ رہی تھی۔ دادی بھی بتا رہی تھی جب تک ہنڈیا اچھی طرح سے بھونی ہوئی نہ ہو افغان کو پسند نہیں آتی، وہ سالن یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ خیر آپ صرف ہنڈیا کی ہی بات نہ کریں، انہیں تو لوگ بھی بھنے ہوئے ہی پسند ہے، اور جو بھنے ہوئے نہیں ہوتے انہیں وہ خود بھون دیتے ہیں۔ عائشہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عائشہ؟ وہ صاحب ہیں تمہارے، ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے تمیز سے کام لیا کرو۔ مائدہ نے اسے فوراً ڈانٹ دیا تھا۔ اسے عائشہ کا یوں مذاق اڑانا اچھا نہیں لگا تھا۔ سوری بیگم صاحبہ، میں تو بس تم دادی بی سے اور مجھ سے ہنسی مذاق کر لیتی ہو، یہی کافی ہے، لیکن اس سے زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مائدہ نے عائشہ کو اس کی حد یاد دلا دی تھی اور افغان افروز اس کا انداز دیکھتا رہ گیا تھا۔ مائدہ اس سے بمشکل اس کا نام پکارا تھا، اور چولہے کا بٹن بند کرتی مائدہ اس کی آواز پہ یکدم کرنٹ کھا کے پلٹی تھی۔ اسے یقین نہیں آیا تھا کہ اسے افغان افروز نے پکارا ہے۔ آپ نے مجھے بلایا ہے؟ اس کی بے یقینی اس کے لہجے میں بھی سمائی ہوئی تھی۔ ہاں میرے ساتھ ہو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ سر ہلا کر کہتا ہوا واپس پلٹ گیا، اور مائدہ ہاتھ میں پکڑا چھوٹا سا کپڑا عائشہ کو تھما کر اپنا دوپٹہ درست کرتے ہوئے باہر نکل آئی۔ اللہ خیر۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے اللہ سے خیر کی دعا مانگی۔ دل عجیب سا دھڑک رہا تھا کیونکہ افغان افروز نے پہلی بار اسے پکارا تھا اور اس سے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا، اس لیے دھڑکتے دل کے ساتھ اسے بمشکل اپنی تمام ہمتیں مجتمع کرتے ہوئے اندر کمرے میں قدم رکھا تھا۔ وہ سامنے ہی منتظر کھڑا نظر آیا تھا۔ جی، وہ اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے دوست حسام کو جانتی ہو نا؟ جی، اس نے اس بات میں سر ملا۔ کل اس کی شادی تھی تو؟ مائدہ نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آج اس کا ولیمہ ہے۔ زندگی میں پہلی بار افغان افروز کو بات کرتے ہوئے مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس لڑکی کو جسے وہ ہمیشہ دھتکارتا آیا تھا، اسے آج یوں ایک دم سے بیوی کا درجہ دینا، اس طرح بات کرنا بڑا عجیب لگ رہا تھا۔ پھر وہ یک لفظی سوال کر رہی تھی۔ اس نے ہمیں ولیمے کے فنکشن میں انوائٹ کیا ہے۔ اس کی بات پہ مائدہ نے پلکیں اٹھا کر براہ راست اس کی بوجھل آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس سے تو غالباً ہمیں کل بھی انوائٹ کیا تھا۔ ہاں کیا تھا، لیکن کل میں جلدی میں تھا، اس لیے اکیلا ہی چلا گیا۔ اس نے بات ٹالی۔ جلدی میں تو آپ اس وقت بھی ہیں؟ مائدہ نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کیا تم میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی؟ اس نے ذرا ٹھہر کر دو ٹوک پوچھا۔ جانے کو تو آپ مجھے جہنم میں بھی لے جائیں گے تو ساتھ چلوں گی، انکار کا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ ہلکے سے سر چھٹک کر بولی۔ تمہارے پاس فنکشن میں پہننے کے لیے ساڑی ہوگی؟ افغان افروز نے اپنی نفرت کا سر کچلتے ہوئے بمشکل سوال کیا۔ آپ نے پہلے کبھی مجھے ساڑی پہنے دیکھا؟ لیکن آج میں تمہیں ساڑی میں دیکھنا چاہتا ہوں، اس نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ ساڑی میں دیکھنا چاہتے ہیں یا ساڑی میں دکھانا چاہتے ہیں؟ افغان افروز اس کی بات پر ٹھٹک گیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اس نے تیوری پر
بل ڈالتے ہوئے پوچھا۔ میرے مطلب کو چھوڑے، آپ اپنی بات کریں، کیا کہہ رہے تھے آپ؟ میرے ساتھ مارکیٹ چلو، کسی اچھی بوتیک سے ساڑی لے کر آتے ہیں، ٹائم بہت کم ہے، چلو میرے ساتھ، وہ کہتے ہوئے دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ میں مارکیٹ نہیں جاؤں گی، وہ اپنی جگہ پہ کھڑی رہی، اس سے افغان افروز کے پیچھے قدم نہیں بڑھائے۔ کیوں؟ وہ دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ کیونکہ میں ساڑی نہیں پہنوں گی، اسے صاف انکار کر دیا۔ کیوں نہیں پہنو گی؟ کیا برائی ہے ساڑی پہننے میں؟ وہ دوبارہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ تو اس میں اچھائی کیا ہے؟ اس نے الٹا افغان سے سوال کر ڈالا۔ کیا یہ اچھائی کم ہے کہ یہ لباس مجھے پسند ہے، میں تمہیں پہننے کے لیے کہہ رہا ہوں؟ وہ اپنا مزاج ٹھنڈا رکھتے ہوئے دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ آپ نے صرف مجھے ساڑی پہننے کے لیے کہا ہوتا تو شاید میں ساری زندگی ساڑی اپنے تن سے جدا نہ کرتی، لیکن افسوس کہ آپ کی یہ فرمائش صرف میرے لیے نہیں ہے۔ مائدہ نے اسے لیکچر دے ڈالا تھا اور افغان افروز اس کے اس لیکچر پہ چونک گیا تھا۔ آپ فیصلہ کریں، تب تک میں دادی کو بتا کر آتی ہوں کہ میں آپ کے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور افغان افروز وہیں بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ وہ تیار ہو کر بیڈ روم سے باہر نکلی تھی کہ سامنے سے آتے افغان افروز کے قدم بری طرح ٹھٹک کر تھم گئے۔ پہلی نظر میں تو وہ پہچان ہی نہیں پایا تھا کہ وہ عام سے حلیے میں رہنے والی عام سی لڑکی مائدہ ہی ہے۔ افغان کی نظریں بے یقین تھی، شاید اس لیے کہ اس نے اسے اس طرح سرتاپا پہلی بار دیکھا تھا، ورنہ آج سے پہلے جب بھی اسے دیکھا تھا ہوش و خرد سے بے گانہ ہو کر دیکھا تھا۔ نشے کی حالت میں تو اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ اچھی لگ رہی ہے یا بری، لیکن آج اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ عام سی لگتی ہے، پر عام سی ہے نہیں۔ وہ کتنی خاص ہے یہ تو وہ جانتا ہی نہیں تھا، اس لیے تو اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ سیاہ رنگ کے بے حد قیمتی اور نفیس سی لانگ شرٹ اور چوڑی دار پجامے میں ملبوس تھی۔ اس کے دوپٹے اور قمیص پہ سیاہ ہی ریشمی دھاگے سے کامدار بارڈر بنا ہوا تھا، اور اس کے دھاگے کے کام میں کہیں کہیں سلور کانچ کے موتی چمک رہے تھے، جیسے کالی رات میں چمکتے ہوئے ستارے۔ اس نے ہم رنگ ہیل والی سینڈل پہن رکھی تھی، بالوں کو ہیئر پن کی مدد سے تیکھا سا ہیئر سٹائل دیا تھا، اور ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ اس کی شفاف دمکتی جلد اور بھی جگمگا رہی تھی۔ جویلری میں اس نے آویزے اور صرف بریسلٹ پہنا ہوا تھا۔ افغان افروز تو اس کی چھب ہی دیکھتا رہ گیا۔ وہ کتنی خوبصورت اور پرکشش لگ رہی تھی، وہ اسے بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ چلے؟ مائدہ نے اسے ایک جگہ ٹھہرے دیکھ کر خود ہی قریب آ گئی تھی۔ ہاں چلے۔ وہ چونک کر متوجہ ہوا تھا۔ مائدہ اس کے ساتھ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ گئی۔ خدا حافظ دادی بھی وہ انہیں خدا حافظ کہنے ڈرائنگ روم میں آئی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ میرے بچوں کی جوڑی ہمیشہ سلامت رکھے، فی امان اللہ۔ انہوں نے ان دونوں کی بلائیں لے ڈالی تھی اور انہیں دعاؤں میں رخصت کیا تھا۔ میں نے حسام اور اس کی وائف کے لیے شادی کا گفٹ لیا تھا، لیکن کل اسے دے نہیں سکا، گاڑی میں ہی رہ گیا تھا، اس لیے اب یہ گفٹ تم انہیں اپنی طرف سے دے دینا۔ افغان نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر رکھے گفٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی طرف سے؟ کیا میں اور آپ الگ ہیں؟ کہہ سکتی ہو، اس نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بے نیازی سے کہا۔ کہہ تو میں اور بھی بہت کچھ سکتی ہوں، لیکن ڈرتی ہوں کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اس کا لہجہ طنزیہ تھا۔ میری تکلیف سے نہ ڈرو، اپنی تکلیف سے ڈرو کہ تمہیں اپنے کیے پہ سزا بھی مل سکتی ہے، اور میری دی ہوئی سزا کو تم سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ ہاں، اس معاملے میں تو میں واقعی بہت خوش قسمت ہوں کہ آپ نے آج تک اگر سزا دی ہے تو صرف مجھے ہی دی ہے، وہ بھی ان گناہوں کی جو میں نے نہیں کسی اور نے کیے ہیں۔ مائدہ کے لب و لہجے میں تلخی اتر آئی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اچانک اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے سیل نکال کر دیکھا، نمبر اجنبی تھا۔ ہیلو، افغان افروز اسپیکنگ، اس نے بہت نپے اور شائستہ سے انداز میں کہا۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے ہو؟ دوسری طرف کسی عورت کی آواز سنائی دی، لیکن وہ پہچان نہیں پایا تھا۔ افغان کے لیے فون پہ یہ آواز یکسر اجنبی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کون ہیں؟ اس سے ذرا الجھ کر پوچھا تھا۔ بیٹا، میں حلیمہ بات کر رہی ہوں، مائدہ کی امی۔ انہوں نے اپنا تعارف کروایا۔ مائدہ کی امی؟ افغان افروز نے خود کلامی کے انداز میں کہتے ہوئے ذرا سی گردن موڑ کر مائدہ کی طرف دیکھا، لیکن مائدہ اس کے منہ سے اپنی امی کا ذکر سن کر بری طرح چونک گئی تھی، اور نہ جانے کیوں پل بھر میں اس کے چہرے کی رنگت بھی متغیر ہو گئی تھی، لیکن شکر تھا کہ اس کے ایسے تاثرات اور ایسی کیفیت کا افغان افروز نے کچھ نوٹس نہیں لیا تھا، شاید اس لیے کہ اس کا دھیان پہلے ہی دو طرف بٹا ہوا تھا، ایک ڈرائیونگ کی طرف اور ایک فون کی طرف۔ کیسی ہے آپ؟ نہ جانے وہ کس موڈ میں تھا کہ ان کا حال چال بھی پوچھ رہا تھا، ورنہ پہلے تو اس نے یہ زحمت کبھی بھی نہیں کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، تم سناؤ کیسے ہو؟ انہوں نے کافی جھجک کر پوچھا تھا، کیونکہ پہلے اس سے بات جو نہیں ہوئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہی ہوں، آپ سنائیں، آج آپ نے کیسے یاد کر لیا؟ وہ حلیمہ بی بی سے بات تو کر رہا تھا، لیکن مائدہ کا دل اندر ہی اندر گھبرا رہا تھا، اس کی بے چینی اس کی ہتھیلیوں میں اتر آئی تھی۔ بس بیٹا، اتنے دن ہو گئے تھے، مائدہ کی طرف سے کوئی خیر خبر نہیں ملی، اس لیے سوچا آج خود ہی پتہ کر لوں۔ کافی دیر سے تم لوگوں کے گھر کے نمبر پر فون کر رہی تھی، لیکن کسی نے فون ہی نہیں اٹھایا، اس لیے پریشان ہو کر تمہارے نمبر پہ فون کر دیا۔ اب پتہ نہیں تم مصروف تھے یا فارغ، میں تو اپنی پریشانی میں تمہیں ڈسٹرب کر بیٹھی ہوں۔ وہ شرمندہ سے لہجے میں بات کر رہی تھی۔ افغان افروز کو ان کی شرمندگی پہ خود شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ آج ذرا دیر کے لیے ہی صحیح، وہ سرد مہری کے خول سے نکلا ہوا تھا، اس لیے محسوسات جاگے ہوئے تھے، تب ہی اسے شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہم دراصل ایک فنکشن میں جا رہے ہیں، مائدہ بھی ساتھ ہی ہے، آپ اس سے بات کر لیں، میں ڈرائیو کر رہا ہوں، خدا حافظ۔
اس نے ان کی چیزوں کو شرمندگی محسوس کرتے ہوئے موبائل مائدہ کی طرف بڑھا دیا، اور مائدہ نے بمشکل اپنے تاثرات کنٹرول کرتے ہوئے موبائل اس کے ہاتھ سے لے کر کان سے لگایا تھا۔ السلام علیکم امی، اس کا لہجہ بے حد دھیما اور آواز دبی دبی سی تھی۔ وعلیکم السلام میری بچی، کیسی ہو؟ اتنے دنوں سے ماں کی کوئی خیر خبر نہیں لی تم نے، اور نہ ہی اپنا حال چال بتایا۔ وہ بہت پیار اور محبت بھرے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ ان کی اداسی مائدہ کو ان کے لہجے سے ہی محسوس ہو گئی تھی۔ بس گھر کے کاموں میں اور دادی بی کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور آپ کے پاس تو فون بھی نہیں ہے جس پہ کال کر کے میں آپ کی خیر خبر لے سکوں۔ شیخ صاحب کا فون ہے تو صحیح، حلیمہ بی بی بے ساختگی میں کہے گی، لیکن پھر خود ہی چپ ہو گئی تھی۔ لیکن اسی ذرا سی دیر میں مادہ کے جسم کا سارا خون جیسے زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے بے ساختہ ہاتھ میں پکڑے ٹیشو سے اپنی پیشانی اور چہرے سے نادیدہ پسینے کو تھپ تھپا کر خشک کیا تھا۔ ٹھیک ہے امی، آپ فون بند کریں، میں خود آپ کو کال کر لوں گی، اس وقت ہم راستے میں۔ اس نے فوراً انہیں ٹال دیا، لیکن وہ اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اللہ تم لوگوں کو خیر و عافیت سے منزل پہ پہنچائے، ہم بعد میں بات کر لیں گے، اپنا خیال رکھا کرو، اللہ حافظ۔ انہوں نے بھی بات کو طول دیے بغیر بات سمیٹ دی تھی، اور مائدہ نے گہری سانس کھینچتے ہوئے فون بند کر دیا تھا اور اپنے آپ کو پرسکون کرنے کے لیے اپنا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا کر پلکیں موند لی تھی، اور اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھا افغان افروز بظاہر تو ڈرائیونگ میں مصروف نظر آ رہا تھا، لیکن اس کا دھیان کہاں تھا مائدہ ہرگز نہیں جان سکی تھی۔ اپنی امی کی کال پہ تم اتنا گھبرا کیوں گئی تھی؟ اس کی ٹھہرے ہوئے لہجے اور مبہم سے سوال پہ مائدہ نے کرنٹ کھا کر پٹ سے آنکھیں کھول دیں اور افغان افروز کی طرف عجیب بدحواس اور متوحش سی نظروں سے دیکھا تھا، گویا وہ اس کی کیفیت اور اس کے تاثرات سے اتنا انجان بھی نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ وہ ایک نظر میں ہی اس کی کیفیت فوراً بھانپ گیا تھا۔ کیا بات ہے، میرے سوال پہ تو تم اور بھی گھبرا گئی ہو؟ اس نے سامنے ونڈ اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے مائدہ کے چہرے کو بغور دیکھا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے فوراً نفی میں گردن ہلائی۔ تمہارے چہرے سے تو ایسی ہی بات نظر آ رہی ہے، وہ بڑی یقین سے کہہ رہا تھا۔ مائدہ نے اس کی بوجھل مگر گہری نظروں کے خوف سے پلکیں جھکا لی۔ نہیں، بس میرا ان کی تنہائی اور اکیلے پن کی طرف خیال چلا گیا تھا۔ تنہائی اور اکیلا پن؟ جی، دراصل جب میں ان کے پاس تھی تو انہیں بڑا سہارا رہتا تھا، کام کاج بھی نہیں کرنا پڑتا، اور اگر وہ بیمار ہوتی تو تب بھی میں ہی ان کی دیکھ بھال کرتی تھی، مگر اب تو ان کے پاس کوئی بھی نہیں، سارا دن اکیلے ہی گھر میں بیٹھے گزر جاتا ہوگا۔ اپنی ماں کی پریشانی کی خیال سے ہی مائدہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ کیوں اکیلے؟ کیوں؟ ان کے ہسبینڈ، میرا مطلب ہے تمہارے والد صاحب، وہ بھی تو ہوتے ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے بھی اکیلا پن ہوتا ہے؟ اس نے ذرا سی حیرانی ظاہر کی۔ جی، وہ اپنی شاپ پہ ہوتے ہیں، صبح جاتے ہیں شام کو آتے ہیں، اس لیے دن کا وقت تو اکیلا ہی گزرتا ہے نا۔ وہ تو ہر بیوی کا گزرتا ہے، لیکن جن بیویوں کے پاس بچے ہوتے ہیں ان کا وقت اچھا گزر جاتا ہے۔ جب میں ان کے پاس تھی تب ان کا وقت بھی اچھا گزرتا تھا۔ اب میری شادی کے بعد انہیں تنہائی اور اکیلا پن محسوس ہونے لگا ہے۔ مائدہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکی تھی، اس لیے آسانی سے بات کر لی تھی۔ ہوں، یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہو تم، جن عورتوں کے پاس بچے ہوں وہ مصروف رہتی ہیں۔ بچے واقعی بہت پیارے، اور اپنی دھن میں کچھ کہتے کہتے اسے نہ جانے کیا خیال آیا کہ اس نے یکدم لب بھینچ لیے۔ اس کے نارمل سے چہرے پر سرد و سپاٹ سی کیفیت جم گئی تھی۔ مائدہ نے پلکیں اٹھا کر اس کی خاموشی پر اس کا بغور جائزہ لیا تھا۔ وہ جان چکی تھی کہ اس کی خاموشی کا سبب کیا ہے۔ ان دونوں کے ذہنوں میں اپنی اپنی اذیت کے جھکڑ سے چل رہے تھے، اور وہ دونوں سوچو کہ تیز آندھی میں بھٹکتے ہوئے اپنی زندگی اور اپنے حال سے کئی قدم پیچھے چلے گئے تھے۔ وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ سیٹ سے سر ٹکائے بیٹھی سامنے سڑک پر دیکھ رہی تھی۔ حلیمہ بی بی کو تقریباً 3 گھنٹے ہو گئے تھے بازار گئے، لیکن ابھی تک ان کی واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کی جان خشک پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ وہ ایک ایک سیکنڈ، منٹ اور گھڑیاں گن رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت آگے بڑھ رہا تھا اس کا خون خشک ہو رہا تھا اور ہتھیلیوں میں ٹھنڈا پسینہ اتر رہا تھا۔ دل عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھا۔ اس نے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کے خود پہ پھونکی اور اماں کی واپسی کی دعا کرنے بیٹھ گئی۔ ابھی چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ دروازے پہ زوردار دستک ہوئی۔ اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اس کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ اس میں اتنی ہمت بھی نہ تھی کہ یہی پوچھ لیتی کہ باہر کون ہے۔ وہ لبوں کو سی چپ بیٹھی رہی، مگر دوسری بار دروازہ پہلے سے بھی زیادہ زور سے بجا تھا، اور اب کی بار چپ رہنا مشکل تھا۔ کون ہے؟ اس کے حلق سے بمشکل آواز برآمد ہوئی۔ میں ہوں شیخ زمان، دروازہ کھولو۔ باہر سے سنائی دینے والی آواز نے اس کے ہاتھ پر سن کر دیے تھے۔ وہ جس افریت سے بچنے کے لیے تمام دروازے بند کیے بیٹھی تھی، وہی دروازے پہ کھڑی اسے دروازہ کھولنے کو کہہ رہی تھی، مگر اماں تو گھر پہ نہیں۔ اس سے جیسے دروازہ نہ کھولنے کا بہانہ ڈھونڈا تھا۔ اماں گھر پہ کیسے ہوگی؟ ابا تو باہر کھڑی ہے تیری۔ شیخ زمان کی چبائی ہوئی آواز سنائی دی تھی۔ باہر؟ اسے یقین نہیں آیا۔ مائدہ، دروازہ کھولو بیٹا، کیا بحث لگا رکھی ہے؟ باہر سے اماں کی آواز سنائی دی تو اس کے جسم میں ٹوٹتی ہوئی جان دوبارہ سے سرایت کر گئی، اور پلک جھپکتے میں اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا تھا، اور دروازہ کھلتے ہی جہاں اماں نے اسے تعجب امیز نظروں سے دیکھا، وہی شیخ زمان نے اسے بڑی خشمگین نظروں سے دیکھا تھا۔ وہ اپنے پسینے سے نم آلود پیشانی دوپٹے سے پونچھتی ہوئی سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ دونوں اندر آ گئے۔ کیا بات ہے؟ دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اماں نے ہاتھوں میں پکڑے تھیلے
برآمدے میں بچھے تخت پر ڈھیر کر دیے۔ سودا سلف کافی زیادہ تھا، اس لیے ان کے بازو تھک چکے تھے۔ مائدہ فوراً باورچی خانے میں جا کر ان کے لیے پانی لے آئی تھی۔ تمہاری اماں پوچھ رہی ہیں کہ تم دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ اس کی خاموشی پہ شیخ زمان نے جان بوجھ کر اماں کا سوال دہرایا۔ وہ میں سمجھی کہ آپ کی دکان سے کوئی لڑکا آیا ہے کسی کام سے اور اماں کا پوچھ رہا ہے، اس لیے میں نے کہہ دیا کہ اماں گھر پہ نہیں ہے۔ اس نے بروقت بہانہ ترتیب دیا، حالانکہ میں نے خود بول کر بتایا تھا کہ میں شیخ زمان نے اپنی بات پر زور دے کر کہا۔ میں نے سنا نہیں تھا، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ اماں کی سانسیں ہموار ہوئیں تو بیٹی کے چہرے کی سمت دیکھنے کا خیال آیا۔ نہیں، میں بھلا کیوں گھبراؤں گی؟ اس نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا اور نظریں چرا لیں۔ آج گرمی بہت زیادہ ہے، بار بار پسینہ آ رہا ہے۔ اچھا ہوا آپ پہلے آ گئی، ورنہ میں تو نہانے جا رہی تھی اور آپ گلی میں کھڑی ہو کے میرا انتظار کرتی رہتی۔ وہ بات کو ادھر ادھر ٹالتی ہوئی کمرے سے اپنے کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ کافی دیر ٹھنڈے پانی سے شاور لینے کے بعد اس کے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے اور دل و دماغ بھی پرسکون ہو چکے تھے، کیونکہ اب اسے کوئی ڈر و خوف نہیں تھا۔ اب اماں جو گھر پہ تھی، لیکن شیخ زمان کی فرمائش نے اس کا سارا سکون غارت کر ڈالا تھا۔ اس کے اعصاب میں پھر سے تناؤ آ گیا۔ حلیمہ، میں اندر کمرے میں پنکھے کے نیچے بیٹھتا ہوں، تو ایک گلاس شربت کا بنوا کر اندر کمرے میں بھیج دے، آج گرمی بہت ہے، بار بار پیاس لگ رہی ہے۔ وہ مائدہ پہ ایک چھیدتی ہوئی نظر ڈال کر اندر چلا گیا تھا اور مائدہ تل ملا کے رہ گئی۔ ظاہر ہے اماں تھکی ہوئی آئی تھی، وہ بلا شربت کیسے بناتی؟ شربت تو اسی نے بنانا تھا اور کمرے میں اسے دے کر بھی اس نے ہی آنا تھا۔ یہی سوچ کر اس کے پیروں کے تلوے سے سر کی چوٹی تک جل اٹھی تھی۔ انکار کرنا بھی فضول تھا، یقیناً وہ تھوڑی دیر بعد کوئی اور کام کہہ دیتا، اس لیے بہتر تھا وہ شربت ہی بنا دیتی۔ اس نے ضد ہو کر مٹھیاں لب بھینچ لیے تھے اور قدم باورچی خانے کی سمت بڑھا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے خود پر جبر کرتے ہوئے شربت بنایا اور شیخ زمان کے کمرے میں پہنچائی تھی، لیکن اس کے آنے اور جانے کے دوران مائدہ کو لگا کہ شیخ زمان کی ہوس زدہ نظریں اس کے جسم کے ساتھ چپک کر رہ گئی ہوں اور ان نظروں نے اسے غلیظ، ناپاک اور گندا کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کی چھیدتی ہوئی نظریں مائدہ کی روح کا عذاب بن چکی تھی اور اسی عذاب کے احساس سے وہ اندر ہی اندر کلس کر رہ جاتی تھی۔ بے بسی، بے پناہ تھی، کوئی راہ فرار نہیں تھی۔ رات کے 12:15 بجے کا وقت تھا، لیکن وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا اور دادی بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہمیشہ کی طرح اس کے انتظار میں تھی۔ مطالعہ کرنا ان کا بہت پرانا شوق تھا، جو بچپن سے ہی جوانی سے بڑھاپے اور غریبی سے امیری تک ان کے ساتھ آیا تھا، اور ان کے اسی شوق کی خاطر ان کے اکلوتے لاڈلے پوتے نے انہیں گھر میں باقاعدہ ایک چھوٹی سی لائبریری بنا دی تھی۔ البتہ ان کے دل میں کچھ اور خواب تھے، کچھ خواہشیں، کچھ ارمان بھی ہیں، یہ جاننے کی اسے کبھی زحمت ہی نہیں کی تھی۔ وہ ان کے وہی شوق پورا کرتا تھا جو ان کی اپنی ذات سے منسوب نہیں ہوتے تھے۔ ادیبی کو اس بات کا بھی قلق رہتا کہ وہ ان کی ہر بات مانتا ہے، ہر طرح کا خیال رکھتا ہے، لیکن اس معاملے میں آ کر لاپرواہی، بے نیازی اور سرد مہری برت جاتا ہے۔ ان کے دل کے ارمانوں اور خواہشوں سے نظریں چرا کر گزر جاتا ہے، یہ احساس کیے بنا کہ ان کی عمر ایسی نہیں تھی جہاں وہ ارمانوں کو پورا ہونے کا انتظار کرتی۔ ان کا تو یہ معاملہ تھا کہ آج ہے کل نہیں۔ اس نے دل کو پتھر اور احساسات سے عاری کر لیا تھا اور اس لیے وہ رنجیدہ اور غمزدہ رہتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی اور وہ تھا کہ جیسے شہر ہی چھوڑ گیا تھا۔ بالآخر وہ خود ہی اٹھی اور فون سیٹ کے پاس آ کے اس کا نمبر ڈائل کیا اور ریسیور کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف سے بیل جا رہی تھی، لیکن وہ کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ پھر بھی وہ مسلسل کوشش کر رہی تھی اور ایک بار ان کی کوشش کامیاب ٹھہر ہی گئی۔ ہیلو، اسی گمبھیر، بھاری اور بوجھل آواز پہ ان کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ افغان، وہ بڑے دکھ سے بولی۔ ڈونٹ وری، میں آ رہا ہوں، اس نے مختصر سے الفاظ میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ بند ریسیور کو دیکھتی رہ گئی، ان کی بوڑھی آنکھوں میں دکھ سے آنسو آ گئے تھے۔ اب وہ اسے کیا کہتی کہ وہ انہیں بڑھاپے میں ستا رہا ہے، انہیں بے وجہ اذیت دے رہا ہے، ان کے دل پہ رنج کا بوجھ بڑھا رہا ہے، لیکن اگر وہ اسے کہہ بھی دیتی تو اس پہ بھلا کیا اثر تھا؟ وہ ٹہل کر تھکنے لگی۔ جب باہر گیٹ پر گاڑی کا ہارن سنائی دیا، پھر ذرا توقف سے گیٹ کھلنے اور گاڑی گیراج میں رکنے کی آواز سنائی دی۔ رفتہ رفتہ کوریڈور سے بھاری قدموں کی چاپ ابھرتی ہوئی قریب آتی چلی گئی اور ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے پہ آ کر یہ چاپ بھی ٹھہر گئی۔ انہوں نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تھا۔ خیریت، آپ بار بار فون کر رہی تھی، مختصر سے الفاظ میں پوچھا گیا۔ کیا تمہیں نہیں پتا میں کیوں فون بار بار کر رہی تھی؟ انہوں نے خفگی سے کہا۔ آئی ایم سوری، میں بزی تھا، پہلے سے بھی مختصر جواب ہے۔ تم فارغ کب ہوتے ہو؟ ایک دادی رات بھر پوتے کے لیے جا کر اس کی واپسی کی راہ دیکھتی ہے اور پوتا آگے سے پوچھتا ہے آپ کو کوئی کام تھا تو بتائے۔ وہ بڑے دکھ اور کرب سے بولی تھی، لیکن پوتے کو شرم کب تھی بھلا؟ تو پھر کیوں جاگ رہی ہیں؟ 1000 بار تو کہہ چکا ہوں کہ میرا انتظار مت کیا کریں، دل چاہے گا تو گھر آؤں گا، ورنہ نہیں آؤں گا۔ آپ کب تک اپنی بوڑھی ہڈیوں کو میرے انتظار میں لٹکائے رکھیں گی؟ آپ جس افغان افروز کے انتظار میں بیٹھی ہیں وہ تو کب کا مر چکا ہے، اب کبھی نہیں آئے گا، مت کیا کرے اس کا انتظار۔ وہ یکدم غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ وہ تھی تو تمہیں سب سے محبت تھی، وہ چلی گئی تو ساری محبتیں بھی چلی گئی۔ کیا تمہیں اب اپنی دادی بھی بری لگنے لگی ہے؟
اگر ایسے ہی بری لگتی ہو تو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دو اور اکیلے رہو اس گھر میں، تاکہ نہ تمہیں میری پرواہ کرنی پڑے نہ مجھے تمہاری فکر ہو۔ رو رہی تھی اور لب بھیج کے رہ گیا تھا۔ ہاں، میرے اندر کی ساری محبتیں مر چکی ہیں، ہر احساس مر گیا ہے، کسی کی پرواہ نہیں رہی مجھے، اور یہ بات آپ خود اچھی طرح جانتی ہے۔ اور آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ افغان افروز اس وقت زندگی جی نہیں رہا، زندگی نبھا رہا ہے، صرف اس لیے کہ کہیں میری موت کو وہ اپنی بے وفائی کا صدمہ نہ سمجھ لے، ورنہ مر تو میں اسی روز گیا تھا جس روز وہ کہتے کہتے اچانک اس نے لب بھینچ لے، اس کی زبان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ بات مکمل کرتا۔ لیکن دنیا اس لڑکی پہ ختم نہیں ہو جاتی، دادی بھی ساری باتیں ساری حقیقتیں جانتی تو ہیں، آپ پھر کیوں بھول جاتی ہیں؟ میری دنیا اسی لڑکی پہ ختم ہوتی تھی اور اسی لڑکی پہ ہی ختم ہو گئی، وہ بولا بغیر تلخ اور استہزائیہ سا۔ پلیز دادی بھی اب اس ٹاپک کو یہی ختم کر دے، رات کے اس پہر کچھ حاصل نہیں ہوگا سوائے سر درد کے۔ اس نے سختی سے کہتے ہوئے انہیں روک دیا تھا، پلٹ کر سیڑھیوں کی سمت بڑھ گیا۔ افغان، وہ بے بسی سے زچ ہو کر پکاری، پلیز سمجھنے کی کوشش کرے دادی بھی، ان باتوں کے لیے یہ وقت موزوں نہیں ہے، یہ ساری باتیں کسی اور وقت پہ اٹھا رکھے، اس وقت گہری نیند آ رہی ہے، آپ بھی سو جائیں، مجھے بھی سو رہے تھے۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر بے نیازی سے کہا اور سیڑھیاں چڑھ گیا، اور وہ وہیں کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ وہ واقعی بے حس ہو چکا تھا، اب تو ان کی پرواہ بھی نہیں کرتا تھا، ورنہ پہلے تو وہ مالی سے پورے لان کی کاٹ چھانٹ کروا کے پودوں کو پانی دے کر فارغ ہوئیں تو اچانک انہیں وقت کا احساس ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے ابھی افغان کے لیے ناشتہ بھی بنانا تھا، اور اس لیے سارے کاموں پس پش ڈالتے ہوئے اندر آ گئی۔ ایشا ڈرائنگ روم اور ٹی وی لاؤنج کی صفائی میں مصروف تھی، وہ شروع سے ہی افغان افروز کے لیے کھانے پینے کی اشیاء خود تیار کرتی تھی، اس کے سارے کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ ناشتہ بنا کر انہوں نے ایشا سے کہا، اوپر جاؤ اور افغان سے کہو ناشتہ تیار ہو چکا ہے، جلدی آ جائے ورنہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ انہوں نے عائشہ کو اوپر بھیجا اور وہ مؤدب سے انداز میں سر ہلا کر اوپر چلی گئی، اور وہ خود اس کا ناشتہ لگانے میں مصروف ہو گئی، اور ٹھیک 5 منٹ بعد وہ شاندار ڈریسنگ کیے، عمدہ خوشبو لگائے، خوبصورت ہیئر سٹائل مگر سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ گڈ مارننگ، بے تاثر سا لہجہ تھا، وہ بھلا کیا جواب دیتی، خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بھی ان کی خاموشی نوٹ کر چکا تھا، کیونکہ ان کی طرف سے اس کی گڈ مارننگ کا کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ انہوں نے جوس کا جگ اور گلاس اس کے سامنے رکھ دیا تھا، وہ نہار وہ جوس پینے کا عادی تھا۔ آئی ایم سوری، اس نے گلاس اٹھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، لیکن دادی بی نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، خاموشی سے اپنے لیے کپ میں چائے انڈیلنے لگی۔ شاید رات میں وہ کچھ زیادہ بول گیا تھا، مجھے اتنا زیادہ نہیں بولنا چاہیے تھا، آئی ایم ریئلی سوری۔ وہ جوس پینے سے پہلے سر جھکایا، آہستگی سے اور سنجیدگی سے معذرت کر رہا تھا، لیکن دادی بی نے اس کی کوئی بھی بات کانوں میں نہیں دھری تھی، جس پہ وہ قدرے جھنجھلا گیا تھا۔ دادی بی، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں سوری بول رہا ہوں آپ سے۔ اس نے گلاس ٹیبل پر پٹک دیا۔ مجھ سے کیوں مخاطب ہو اور کیوں سوری بول رہے ہو؟ کیا اہمیت ہے میری تمہاری نظر میں؟ جیسے گھر کے باقی ملازم ہیں ویسے میں بھی ہوں، بس اتنا فرق ہے کہ وہ کوارٹرز میں رہتے ہیں اور میں تمہارے گھر کے بیڈ روم میں رہتی ہوں۔ تمہارا مجھ پہ یہی احسان ہے کہ تم نے مجھے ایک کمرہ دے رکھا ہے، ورنہ روٹی پانی جوتی کپڑا تو باقی سب کو بھی مل رہا ہے، وہ بھی کام کرتے ہیں، میں بھی کام کرتی ہوں۔ جب ان کاموں سے ہٹ کے کوئی بات کرتی ہوں تو تمہیں ناگوار گزرتا ہے، آخر کو تم مالک ہو، کسی ملازم کی اپنی ذات میں مداخلت ناگوار تو گزرے گی، لیکن تم بے فکر ہو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میں پوری کوشش کروں گی کہ تمہارے کسی بھی کام میں مداخلت نہ کروں جو تمہیں ناگوار گزرے۔ انہوں نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا اور رخ موڑ لیا۔ دادی بھی، آپ یہ مت کہو مجھے دادی بھی، میں صرف نام کی دادی بھی ہوں، ورنہ میری کیا اوقات ہے خوب جانتی ہوں، میں تمہارے لیے وہی اہم تھی جس کے ہجر میں جوگی بنے پھر رہے ہو۔ وہ گئی تو سب کچھ گیا، پوری دنیا ہی ختم ہو گئی، اور جب تمہاری دنیا ہی ختم ہو گئی تو ہم کس کام کے؟ آج ان کی چپ اور برداشت کا پیمانہ لبریز ہو گیا تھا، اسی لیے جو منہ میں آیا وہ کہتی چلی گئی، اور افغان افروز ششدر سا بیٹھا ان کی صورت دیکھ رہا تھا۔ میں جیوں یا مروں میری پرواہ مت کرنا، اور تم ہر ناجائز اور غلط کام کرو، گھر آؤ یا نہ آؤ، میں تمہاری پرواہ نہیں کروں گی، بھول جاؤں گی کہ میرا بھی کوئی پوتا ہے، بس زندگی کے دن پورے کرنے ہیں، سو ہو ہی جائیں گے، تم خود مختار ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو، جو چاہے کرو، میری طرف سے آزاد ہو۔ وہ اپنے اندر کا غبار نکال کر کرسی دھکیل کر کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ناشتہ وہی ادھورا پڑا رہ گیا تھا۔ افغان نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ آج تک اس نے جو کچھ بھی کیا تھا یا جو کچھ بھی ہوا تھا، وہ کبھی بھی اس پہ خفا نہیں ہوئی تھی، کبھی غصہ نہیں کیا تھا، کبھی مشتعل نہیں ہوئی تھی، اور آج اگر وہ مشتعل اور برہم ہوئی تھی تو ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ آج واقعی کوئی ایسی چوٹ لگی ہے جس کا اثر ان کے دل پہ ہوا، ورنہ وہ اپنے لاڈلے پوتے کو اس طرح ڈانٹ دے کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اور اسی بات پہ افغان افروز کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ دادی بھی نے اتنا غصہ اسی پہ کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو یقیناً وہ خود بھی بہت بے چین اور اذیت میں ہوگی۔ آخر اس نے ان کا دل دکھایا، کیوں دکھا دیا؟ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہی سوچتے سوچتے وہ خود بھی بے چین اور مضطرب ہو گیا تھا، اور وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہاں سے نکل آیا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا گاڑی تک آیا اور گاڑی نکال کر لے گیا۔ مائدہ اماں اسے باہر سے آوازیں دیتی ہوئی کمرے میں آ گئی تھی۔ مائدہ، انہوں نے بلاخر اس کے قریب آ کر اسے پکارا تو وہ چونک کر جیسے ہوش میں آئی۔
جی اماں کیا بات ہے؟ وہ یکدم بستر پہ لیٹی اس کی آواز سن کر اٹھ بیٹھی تھی۔ کہاں کھوئی رہتی ہو؟ میں آوازیں دے دے کر تھک جاتی ہوں، وہ خفگی سے بولی۔ کہیں نہیں اماں، بس ایسے ہی کسی سوچ میں تھی شاید، اس سے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور دوپٹہ اٹھا کر کندھوں پہ پھیلا لیا۔ ہر وقت کمرے میں کیوں بیٹھی رہتی ہو؟ ذرا سا کام کیا کمرے میں، ذرا سا کام کیا پھر کمرے میں، یہ کیا سلسلہ بنا رکھا ہے تم نے؟ کل شیخ صاحب بھی یہی بات کہہ رہے تھے کہ معاہدہ ہم لوگوں سے کھچی کھچی سے کیوں رہتی ہے۔ اماں اس کے قریب اس کے بستر پر ہی بیٹھ گئی اور معاہدے کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں اماں، کام ہی تو کر رہی ہوتی ہوں آپ کے سامنے۔ اس نے ان کی بات ٹالی۔ میں کاموں کی بات نہیں کری، اکیلے بیٹھے رہنے کی بات کری۔ ہمارے پاس بھی تو بیٹھ سکتی ہو، باتیں کر سکتی ہو، ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ یا پھر یہ کہو کہ تم شیخ صاحب کو ابھی بھی غیر سمجھتی ہو، انہیں باپ نہیں سمجھتی۔ اماں آج اس کے پاس گلے شکوے لے کر آئی تھی جن کو سن کے معاہدہ کے دل پہ ہاتھ پڑا تھا۔ جی چاہا وہ پھٹ پھٹ کر رو دے، اپنے اندر کا سارا غبار نکال دے، لیکن اسے پتا تھا اماں اس وقت شیخ صاحب کی حمایت میں بول رہی ہیں، اس لیے اس نے اگر کچھ بھی کہا تو انہیں ناگوار لگے گا، لہٰذا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی رہی، مگر اس کے روح کے آنسو اس کے دل پہ گرنے لگے۔ اب کیا بات ہے؟ چپ کیوں ہو گئی ہو؟ انہوں نے اسے خاموش دیکھ کر دوبارہ متوجہ کیا۔ کچھ نہیں اماں، بس ایسے ہی۔ اتنے دنوں سے ایک بات سوچ رہی تھی، اگر آپ میرا ساتھ دے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس نے کہتے ہوئے بے ساختہ ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اماں نے اس کے انداز پہ چونک کر اسے حیرت سے دیکھا۔ کیسی بات؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ اماں پلیز میری بات کا برا مت ماننا، مگر میں گھر میں رہ کر بور ہو گئی ہوں، مجھے ڈپریشن ہونے لگا، میں تھوڑا ٹائم گھر سے باہر گزارنا چاہتی ہوں، میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ آپ یہ مت سمجھے کہ میں یہ جاب اپنی کوئی ضرورت یا خواہش پوری کرنے کے لیے کرنا چاہتی ہوں، میں خود اعتماد ہونا چاہتی ہوں، میرے اندر اعتماد کی کمی ہے، میں یہ کمی دور کرنا چاہتی ہوں۔ اماں میں دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا چاہتی ہوں، پلیز اماں، اگر میں اسی ایک چار دیواری میں رہی تو ایک روز میرا دم گھٹ جائے گا اور آپ کو اس کمرے میں میری لاش ملے گی، پلیز مجھے اجازت دے دے، مجھے کھل کر سانس لینے دے، مجھے جینے دے پلیز، اس نے روحان سے لہجے میں کہتے ہوئے جیسے التجا کی تھی، اور اماں اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ وہ اس کی اس انوکھی فرمائش پر حیران پریشان تھی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ پریشانی سے گویا ہوئی۔ اماں میں اپنی حالت، اپنے دل کی بات اور کس سے کہوں سوائے آپ کے؟ پلیز آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں، میرے پاس تعلیم ہے، عقل ہے، شعور ہے، مجھے اپنی عقل اور شعور کا استعمال کرنے دے پلیز اماں، مجھے روکیے مت۔ یہ اچانک بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ یہ بھی کوئی تک ہے بھلا؟ انہوں نے خفگی سے کہتے اس کے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ چھڑا لیے تھے۔ اماں یہ میں نے اچانک بیٹھے بیٹھے نہیں سوچا، بلکہ یہ سب سوچتے ہوئے تو مجھے مہینے ہو گئے ہیں، بس میں ڈرتی تھی کہ آپ کو میری جاب کی فرمائش بری لگے گی، لیکن آپ میری ماں ہیں، آپ میری خواہش پوری نہیں کریں گی تو اور کون کرے گا؟ آپ کی ایک ہاں میری بے سکون زندگی میں سکون بھر دے گی۔ معاہدہ اتنی جذباتی ہو رہی تھی کہ اس نے ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور اماں ششدرسی ہو کر دیکھنے لگی۔ دیکھو معاہدہ، تم جانتی ہو کہ میں شیخ صاحب کو بتائے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، اس لیے وہ گھر آتے ہیں تو ان سے بات کرتی، وہ مان گیا تو کر لینا جب، اگر نہ مانے تو ضد مت کرنا، میں ان کے ساتھ بحث و تکرار نہیں کر سکتی۔ وہ خفگی سے کہہ کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اماں میں آپ کی بیٹی ہوں، شیخ صاحب کی نہیں، مجھے آپ نے اجازت دینی ہے اور مجھے آپ ہی کی اجازت کی ضرورت ہے، وہ اجازت دیں یا نہ دیں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، معاہدہ بالآخر کہہ گئی تھی، اور اماں ایک دم پلٹ کر اسے تعجب بھری بے یقین نظروں سے دیکھنے لگی۔ آج وہ انہیں مسلسل حیران کر رہی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ ان کی حیرانی ان کے لہجے سے بھی جھلک رہی تھی۔ کچھ غلط نہیں کہا، میں آپ کی بیٹی ہوں، یہی حقیقت ہے، میرے اچھے برے کا خیال آپ کو ہونا چاہیے، شیخ صاحب کو نہیں۔ آپ ان سے اجازت طلب نہیں کریں گی، صرف یہ بتائیں گی کہ میں جاب کرنا چاہتی ہوں اور آج یا کل جاب کی تلاش شروع کر دوں گی۔ معاہدہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی عجیب عجیب باتیں کر رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو نا؟ اماں میں ہوش میں ہوں، لیکن آپ نہیں ہیں، جوان بیٹی کی ماں ہے، لیکن آپ پھر بھی نادان ہیں، باقی ماؤں کی طرح آنکھیں اور کان کھلے رکھا کریں، جوان بیٹیوں کی مائیں غافل نہیں رہتی، ہر وقت چوکس اور چکنا رہتی ہیں، سمجھ ہی نہیں رہی میں آخر ایسا کیوں کہوں کہ ساری حقیقتیں آپ پر میں آخر ایسا کیا کہوں کہ ساری حقیقتیں آپ پر واضح ہو جائیں؟ معاہدہ کہتے کہتے بے بسی سے جھنجھلا گئی تھی۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں کم عقل ہوں، نادان ہوں، تمہارا دھیان نہیں رکھتی؟ انہیں اس کی بات پہ اچنبھا ہوا۔ جی بالکل میں نے یہی کہا، اس نے سر ہلا کر اعتراف کیا اور اماں دنگ رہ گئی تھی۔ معاہدہ تم اپنی ماں کو ایسا، آئی ایم سوری اماں، آپ کی کم عقلی اور نادانی نے آج مجھے بولنے پہ مجبور کر دیا ہے، ورنہ آپ خود عقل مند ہوتی تو میرے کہے بنا ہی سب کچھ سمجھ آتی، مجھے یہ نہ بتانا پڑتا اماں کہ زیادہ دیر گھر سے باہر مت رہا کریں، مجھے ڈر لگتا ہے اماں، رات کو نیند کی گولی کھا کر نہ سویا کریں ورنہ مجھے نیند نہیں آتی۔ آپ نیند کی گولی کھا کر سو جاتی ہیں، میری نیند اڑ جاتی ہے، ساری ساری رات جا کے گزار دیتی ہوں، کبھی نہا دھو کر نئے کپڑے نہیں پہنتی، الجھے شکن آلود کپڑوں اور میلے کچیلے حلیے میں کیوں پھرتی ہوں، زیادہ ہنستی نہیں ہوں، زیادہ بات نہیں کرتی، کمرے سے باہر نہیں بیٹھتی، چپ رہتی ہوں، سوچ میں گم رہتی ہوں، آخر کیوں؟ کبھی جاننے کی زحمت کی آپ نے؟ کئی بار کہا اماں، میں صرف آپ کی بیٹی ہوں، شیخ زمان کی نہیں، میری فکر میں آپ جاگا کریں۔ شیخ زمان کیوں جھانکتا ہے بلا؟ وہ اماں کے کندھوں پہ دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی اور یکدم پھٹ پڑی اور حلیمہ بی بی کے قدموں تلے سے جیسے زمین سرک گئی تھی، ان کا وجود جیسے کسی نے دھجیوں میں اڑا دیا تھا۔ وہ معاہدہ کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی اور معاہدہ زیادہ دیر ان کے سامنے کھڑی نہ رہ سکی، وہاں سے نکل آئی تھی۔
وہ اپنے آفس روم میں بیٹھا کچھ ضروری فائلز چیک کر رہا تھا جب اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں کم ان سر، اس نے حسام کی آواز پہ چونک کر سر اٹھایا اور دروازے میں کھڑا اجازت طلب کر رہا تھا۔ کم ان، اس نے آہستگی سے سر ہلا دیا۔ تھینک گاڈ اندر آنے کی اجازت تو ملی، ورنہ تمہاری شکل دیکھ کر تو یہی لگ رہا تھا کہ تم منع کر دو گے۔ حسام دروازے کا ہینڈل چھوڑ کر اندر آ گیا تھا۔ کیا میرے منع کرنے پر تم واپس چلے جاتے؟ افغان نے اپنے سامنے رکھی ہوئی فائل کے بے ترتیب پڑے پیپرز سمیٹنے لگا۔ بالکل نہیں، حسام نے نفی میں گردن ہلائی اور اطمینان سے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ تو پھر میں تمہیں منع کیوں کرتا جب تم نے میرے منع کرنے کے باوجود واپس نہیں جانا تھا؟ افغان نے کہتے ہوئے فائل ایک طرف رکھ دی۔ دیکھ لو مجھے تم سے کتنی محبت ہے، تمہارے منع کرنے کے باوجود بھی تمہیں چھوڑ کر واپس نہیں جاتا۔ حسام نے مسکرا کر کہا، لیکن افغان افروز کے سرد و سپاٹ چہرے کے تاثرات اور بھی سرد ہو گئے تھے۔ اس کے چہرے پر تناؤ آ گیا تھا۔ محبت کا نام لو اور جو جی چاہے کہہ لو، اس نے سپاٹ سے لہجے میں کہا، اور انٹرکام پہ حسام کے لیے چائے آرڈر کی تھی۔ یعنی کہ تمہاری ایک محبت کھوٹی ہونے سے ہماری ساری محبتیں کھوٹی ہو گئی، ہماری اپنائیت، ہمارا خلوص، ہماری چاہت سب بیکار ہے تمہاری نظر میں۔ تم نے ہماری محبت کو اس محبت سے مشروط کر دیا جو تمہارے لیے کبھی تھی ہی نہیں، جس نے تمہیں دولت پر سے وار کے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ حسام کو اس کی بات بری لگی تھی۔ تلخی سے اس نے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا جس پہ افغان افروز بری طرح بلبلا اٹھا تھا۔ بکواس بند کرو، اپنی بکواس بند ہو سکتی ہے مگر حقیقت نہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ تم ابھی تک لکیر پیٹ رہے ہو، تم نے برباد کر لیا ہے خود کو۔ حسام باز آنے والا نہیں تھا۔ میں برباد ہوا ہوں نا، آپ لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ کبھی تمہیں، کبھی دادی بی کو، اور کبھی کسی اور کو۔ یکدم چیخ اٹھا، اسے دادی بی کا صبح والا رویہ یاد آ گیا تھا۔ اگر تمہیں یہ احساس ہو جائے نا کہ ہمیں کیا تکلیف ہے تو تم یہ سوال ہی نہ کرو، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ تمہیں احساس ہی نہیں۔ اور ہاں، اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تمہاری بربادی پہ کسی اور کو بھی تکلیف ہوگی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تمہاری بربادی پہ اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ صرف میں ہوں یا پھر دادی بھی ہے، کسی تیسرے کا سوچنا بھی مت۔ حسام طنز پہ اترا ہوا تھا، افغان افروز کا اس کی باتوں پہ خون کھول رہا تھا۔ اس موضوع پہ آ کر اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ لوگوں کی زبانیں کھینچ لے یا پھر ان کی گردنیں اڑا دے۔ اس معاملے میں وہ بہت بے رحم اور شفاق ہو جاتا تھا۔ افغان افروز کا سیل فون بجنے لگا تھا۔ ہیلو، آواز اور انداز سپاٹ تھا۔ صاحب، میں رشید بات کر رہا ہوں، اسپتال سے بڑی بیگم صاحبہ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، بہت بری حالت میں ہے، آپ جلدی سے آ جائیں صاحب۔ افغان افروز کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی اور یوں لگا کہ اس بلڈنگ کا ملبہ پورے کا پورا اس کے سر پر آ گرا ہو۔ دونوں آگے پیچھے تیز رفتاری سے دھڑا دھڑ سیڑھیاں اترتے پارکنگ میں پہنچے۔ دادی بی کی تکلیف کا خیال ہی اس کے لیے سہانے روح ثابت ہو رہا تھا اور اس کی اپنے جسم سے جیسے جان نکلی جا رہی تھی، اور یہ سوچ الگ چوکے لگا رہی تھی کہ وہ رات کے رویے سے ناراض تھی ان سے۔ اگر ناراضی میں ہی انہیں کچھ ہو جاتا تو افغان کا دل ڈوبنے لگا تھا۔ پورے 24 گھنٹے ہو گئے تھے افغان اور حسام کو آئی سی یو کے باہر انتظار کرتے ہوئے۔ اس نے آئی سی یو میں داخل ہوتے ڈاکٹر ظفر کو بازو سے پکڑ کر روک لیا تھا۔ دیکھیے ڈاکٹر، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں اور انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر دادی بی کی حالت آپ لوگوں کے کنٹرول سے باہر ہے تو آپ مجھے ابھی بتا دیں، میں انہیں کہیں اور شفٹ کرا لیتا ہوں۔ مبارک ہو مسٹر افغان، آپ کی دادی بی اب خطرے سے باہر ہیں۔ وہ ڈاکٹر اظفر سے کچھ کہہ ہی رہا تھا کہ اتنے میں آئی سی یو کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر رضوان نے آ کر اسے دادی بی کی زندگی کی نوید سنائی تھی، جس پہ ڈاکٹر اظفر بے ساختہ مسکرا دیے تھے اور اللہ کا شکر ادا کیا تھا۔ لیکن آئی ایم سوری، آپ کی دادی بھی اب چل نہیں سکتی، ان کی ٹانگیں بہت متاثر ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر رضوان کی اگلی بات نے افغان افروز کے آس پاس کئی دھماکے کر ڈالے تھے۔ وہ ایک جھٹکے سے ان کی سمت پلٹا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مسٹر افغان؟ ہمیں بہت افسوس ہے کہ اس بات کا، لیکن ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کی زندگی تو بچ گئی ہے نا، ورنہ ایسے شدید ایکسیڈنٹ کے بعد ان کے بچنے کی ہرگز امید نہیں تھی۔ وہ اسے سمجھا رہے تھے اور افغان پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ افغان بیٹھو یہاں۔ حسام نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے تھاما، لیکن افغان ضبط نہ کر سکا اور اس کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ وہ رویا تھا۔ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتی تھی۔ شیخ زمان کھانا کھا رہا تھا جب حلیمہ بی بی چارپائی پہ ان کے قریب ہی آ بیٹھی تھی۔ کہو، کیا بات کرنی ہے؟ وہ اجازت دیتے ہوئے بولے۔ کچن کے دروازے سے لگی کھڑی مائدہ کا دل دھڑکنے لگا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ شیخ زمان اس کی جاب کا سن کر بھرپور مخالفت کریں گے۔ میں کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ مائدہ پورا دن گھر میں اکیلی اور فارغ بیٹھی رہتی ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ بیکار بیٹھنے کے بجائے کوئی جاب کر لے۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ حلیمہ بی بی نے بات کرتے ہوئے اپنی نظریں پوری طرح شیخ زمان پہ ہی جما رکھی تھی۔ لہجہ بے حد مضبوط اور بے لچک تھا، فیصلہ کن اور دو ٹوک۔ کیا کہا؟ شیخ زمان کا ہاتھ منہ میں نوالا ڈالتے ہوئے وہیں کا وہیں ٹھہر گیا تھا۔ مائدہ جاب کرے گی؟ جی ہاں۔ کیوں؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں وہ گھر پہ اکیلی اور فارغ نہ بیٹھے۔ آج ان کا لہجہ اور آواز دبے دبے اور دھیمے سے نہیں تھے۔ وہ ایک ماں تھی، اور جب ایک ماں اپنے بچوں کے لیے اپنے موقف پہ ڈٹ جائے تو اسے اس موقف سے ہٹانا دنیا کا مشکل ترین کام بن جاتا ہے۔ کیوں، کیا اس جیسی دوسری لڑکیاں گھروں میں اکیلی اور فارغ نہیں بیٹھی ہوئیں؟
یا پھر یہ کہو کہ وہ گھر سے باہر گھومتا پھرنا چاہتی ہے۔ شیخ زمان کو اپنا شکار ہاتھوں سے نکلتا ہوا محسوس ہوا، تب ہی تو وہ گھٹیا طنز پہ اتر آئے تھے۔ زبان سنبھال کر بات کریں شیخ صاحب، آپ کی بیٹی ہے وہ؟ حلیمہ بی بی نے بیٹی پر زور دیا۔ میری بیٹی ہوتی تو مجھ سے پوچھ کے کام کرتی۔ دونوں ماں بیٹی نے اندر ہی اندر سب کچھ طے کر لیا اور مجھے اب بتا رہی۔ انہوں نے غصے سے کہتے ہوئے ہاتھ میں پکڑا ہوا نوالا واپس ٹرے پر پھینک دیا اور کچن میں کھڑی مائدہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ اب ضرور کوئی نہ کوئی ہنگامہ برپا ہوگا۔ خبردار کوئی نہیں کرے گی نوکری ووکری، اسے کہو اونچی ہوا میں اڑنے کے خواب چھوڑے اور گھر میں بیٹھے، باہر نکلے گی تو لوگ سو باتیں بنائیں گے۔ شیخ زمان اپنی سوتیلی بیٹی کو 2 وقت کی روٹی بھی نہیں کھلا سکتا، کیا لوگوں کے سامنے میری ناک کٹوانا چاہتی ہو تم دونوں؟ شیخ زمان آپے سے باہر ہو رہا تھا اور حلیمہ بی بی اس کے تاثرات نوٹ کر رہی تھی۔ اچھا اب آپ کی ناک کٹ رہی ہے، اور جب ہیرا جاب کرتی تھی تب آپ کی ناک نہیں کٹتی تھی؟ حلیمہ بی بی نے شیخ زمان کی بیٹی کا نام لیا جسے وہ 1 سال پہلے شادی کر کے رخصت کر چکا تھا۔ وہ بچی تھی، کم عقل تھی، نوکری کرنے کا شوق تھا اسے مجبوراً، مجھے اس کی بات ماننی پڑی۔ شیخ زمان نے ذرا سنبھلتے ہوئے جواب دیا، یہ بھی بچی ہے، کم عقل ہے، اسے بھی شوق ہے اور مجبوراً مجھے اس کا شوق پورا کرنا ہی پڑے گا۔ آپ زیادہ پریشان نہ ہو، میں نے مائدہ سے کہہ دیا ہے وہ بس کچھ ہی عرصہ جاب کرے گی اور اس کے بعد میں اس کی شادی کر دوں گی جیسے ہیرا اور فرا کی تھی، اچھے اور پڑھے لکھے گھرانوں میں۔ حلیمہ بی بی نے شیخ زمان کو جتایا اور وہ لب بھیج کے رہ گیا۔ حلیمہ بی بی کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔